اهدنا الصراط المستقيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین ڈی ایم ڈیجیٹل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر حفیظ ارشد اپنے پروگرام رہنما کے ساتھ حاضر ہوں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا. جس طرح آپ جانتے ہیں کہ یہ سیدھی راہ اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہدایت ہمارا قرآن مجید ہے، اور اس پروگرام میں مختصراً ہم قرآن مجید کی آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان احکامات کو، ان تفسیر کو، ان تعلیمات کو اپنی زندگی پہ لاگو کیا جائے تاکہ ہماری زندگی کامیاب گزرے، اس دنیا میں بھی ہمیں کامیابی نصیب ہو اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی نصیب ہو. ہم سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات پر ہیں، اور آج ہمارا جو پروگرام ہے انشاءاللہ وہ سورہ 37 سے لے کے تقریباً 40 تک ہے. میں آپ کے سامنے سورت کی تلاوت کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کا انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی. مقصد یہ ہے کہ ہم ہدایت کو، حقائق کو، اللہ کی رہنمائی کو معلوم کریں اور اس سے اپنی زندگی کی کامیابی کے لیے کوشش کریں. اور اصل کوشش تو ان تعلیمات کے سننے کے بعد عمل پر ہے، اور اگر عمل نہیں ہوگا تو یہ میری گزارش کرنے والی بات، جس طرح کہتے ہیں کہ آواز صدا بصحرا، جس طرح صحرا میں کوئی آواز دیتا ہے تو اس کو کوئی نہیں سنتا، تو اسی طرح کی معلوم کی حیثیت ثابت ہوگی. اہم حیثیت جو ہے وہ آپ کا اور میرا اس پر عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے میں ہی نجات ہے، سننے میں یا پڑھنے میں نجات نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آیت ہے وہ پچھلی آیت جو تھی وہ یہ تھی کہ شیطان نے حضرت آدم کو بہلایا، پھسلایا، بہکایا. آپ اس کے بہکاوے میں، آپ اس کی جھوٹی باتوں میں، آپ اس کی جھوٹی قسموں کو یقین کر بیٹھے، اور آپ نے وہ کام کر دیا جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا. اور چونکہ آپ ایک نبی تھے، آپ سے یہ خطا کی توقع نہیں تھی. اصل میں جو فاضلہ کا لفظ ہے وہ ہے پھسلانا، اور پھسلنا جو ہوتا ہے وہ غیر ارادی طور پر ہوتا ہے. یعنی آپ پاؤں رکھتے ہیں، آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا پاؤں یہاں مضبوط ہوگا، لیکن پاؤں سلپ ہو جاتا ہے اور آپ گر پڑتے ہیں غیر ارادی طور پر. لیکن چونکہ آپ نبی تھے لہٰذا آپ سے اگر ہم غیر ارادی طور پر خطا کریں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. لیکن نبی کے چونکہ مقام بہت بلند ہے تو اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کو اس پہ ناراضگی ہوئی اور آپ کو اس کی سزا دی گئی، اور سزا کے طور پر آپ جنت سے نکال دیے گئے. اس لیے کہتے ہیں کہ جو مقربین کی جو خطا ہے وہ جو قریب جو ہیں اولیاء ہیں ان کے لیے وہ اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، لیکن مقربین کے لیے وہ اولیاء کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ مقربین کے لیے خطا ہو جاتی ہے. کیوں کہ ان کا رتبہ اللہ کے ہاں بہت قریب تر ہے، لہٰذا ان کا معیار بہت اونچا ہے. اسی معیار کی وجہ سے آپ کو سزا ملی، اور سزا ملنے کے بعد آپ جنت سے نکال دیے گئے. اور اس کے بعد آپ نے بے پناہ گریہ و زاری کی، آپ کو اپنی خطا کا احساس ہوا، توبہ کی. شیطان کا یہ عمل تھا کہ وہ اکڑ گیا، لیکن انسان کا یہ عمل تھا کہ وہ اپنی خطا کو اس نے ریئلائز کیا. جو نفس لوامہ تھا اس نے حرکت میں آ گیا. وہ جو آپ کے اندر ایک ضمیر ہوتا ہے، آپ کے کانشیس ہوتی ہے جو آپ کو آگاہ کرتی ہے کہ آپ نے غلطی کیا، فوراً مڑے. اس نے حرکت شروع کر دی اور آپ نے گریہ و آزاری اور لگاتار رونا شروع کر دیا، اور بہت مدت تک روتے رہے، گریہ زاری کرتے رہے. تو پھر اس کا جو آگے کی جو کیفیت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حق کو سننے کی، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حق کو حق دکھائے اور باطل کو باطل دکھائے، اور حق پر چلنے کی توفیق اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. فتلقى، لقا کہتے ہیں ملنے کو. تو پھر دیکھ کے اللہ سے حضرت آدم کو ملے وہ کلمات، کچھ کلمات اپنے اللہ کی طرف سے ملے. یعنی ہدایت کا جو سورس ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. حضرت آدم پریشان تھے، نادم تھے، شرمندہ تھے، بہت رو رہے تھے، عاجزی کر رہے تھے، اللہ کی رضا کی طلب کر رہے تھے، توبہ کر رہے تھے، استغفار کر رہے تھے. یہی انسان کا بہت بڑی کامیابی ہے کہ اپنی خطا پہ، یہ ہم جو سبق سیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم خطا کر جائیں، ہم غلطی کر جائیں، اگر ارادتاً ہو جائے یا غیر ارادتاً ہو جائے، اگر ارادتاً ہو جائے تو بھی غلطی ہے، تو بہت زیادہ توبہ کی ضرورت ہے، اور اس طرح ہم سزاوار ہیں. لیکن اگر
غیر ارادی طور پر ہو جائے تو پھر بھی چونکہ ہو گئی ہے لہٰذا ہم اس کی سزاوار ہیں، تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے حضرت آدم کو چونکہ قبولیت کا ایک سبب بنانا تھا، اس میں ایک اور بھی نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے، لہٰذا اسباب سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسباب سے منہ موڑنا توکل نہیں ہے، اسباب سے منہ موڑنا عزیمت نہیں ہے، اسباب سے منہ موڑنا اپنے آپ کو چیلنج کرنا ہے، اور انسان کے لیے چیلنج بڑا مشکل ہے، کیونکہ اسباب انسان کے تابع نہیں ہیں، اسباب اللہ کے تابع ہیں، اور وہی مسبب الاسباب ہے۔ تو اس سے جو ہمیں بہترین نکات ملتے ہیں وہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ کیا تھے۔ کلمات اللہ کی طرف سے حضرت آدم کو ملے، یعنی حضرت آدم دیکھا تو کلمات لکھی ہوئی تھی۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ اس کو نظر انداز کر دیتے اور اسی طرح توبہ گری زاری میں لگے رہتے، اور عقل کا یہ تقاضا تھا کہ یہ جو کلمات جو چیز موجود ہیں ان کو کیوں نہ ٹیسٹ کر لیا جائے، ان کو کیوں نہ پہ غور کر لیا جائے، ان کو کیوں نہ استعمال میں اگر خرابی نظر نہیں آ رہی ہے، اگر احکامات کے خلاف نہیں ہے تو ان کو کیوں نہ آزما لیا جائے۔ ان کو یہی چیز انون کو آزمانا، اس کی طرف بڑھنا، اس کی جستجو کرنا، اور اگر تعلیمات کے خلاف نہیں ہے تو اس کو استعمال کرنا ہی اسباب کا استعمال ہے، اور اسی میں انسان نے ترقی کی ہے۔ فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ انہ هو التواب الرحیم، اور فرمایا اللہ کی تعریف فرما دی گئی ہے، اللہ کی توصیف بتا دی ہے، اللہ تعالیٰ کا بیان کر دیا ہے، کیونکہ وہ توبہ کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تواب مبالغہ کا صیغہ ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ الرحیم بھی مبالغہ کا صیغہ ہے کہ بہت مہربان ہے، خصوصی مہربان ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ پہلے رحیم کی جو میم ہے رحمان کے مقابلے میں، یہ جو میم کا دائرہ ہے، یہ میم کا دائرہ محدود کر رہا ہے کہ اس کی توبہ رحمانیت تو ہر ایک کے لیے، کافر کے لیے بھی ہے، مسلمان کے لیے بھی ہے، اس سے انکار کرنے والے کے لیے، اس کا اقرار کرنے والے کے لیے، اس کے آگے جھکنے والے کے لیے، اس کے آگے نہ جھکنے والے کے لیے بھی ہے۔ لیکن رحیم کی جو میم ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ بہت مہربانی کرنے والا ہے ان پر جو اس کے آگے جھک جاتے ہیں، جو اس کے آگے سرنگو ہو جاتے ہیں، جو اس کے آگے توبہ کر جاتے ہیں، جو اس کے آگے اپنی عاجزی و انکساری کا اقرار کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا اور وہ کلمات کیا تھے؟ اس میں علماء کرام نے، چونکہ قرآن مجید میں اس کی کوئی واضح علامت نہیں ہے، حدیث میں بھی کچھ روایات آئی ہیں، انہی حدیث کی بنا پر علماء نے یہ کہا ہے کہ ان میں ایک جو تھا وہ جو سورت آیت مبارکہ تھی کہ سبحانک، وہ سبحان اللہ، وہ جو آیت تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت ہے، یہ آیت مبارکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور حضرت ایوب نے بھی اس کا ذکر کیا تھا، اور یہ اسی صورت میں، اسی تناظر میں اور اسی واقعہ میں قرآن مجید میں ذکر کی گئی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ آسمان پر تحریر دیکھی اور آپ نے اس کو پڑھا اور کہا یا اللہ، اور اس میں یہ اقرار تھا بے شک تو پاک ہے ذات، اور میں ظلم کرنے والے میں ہوں، میں زیادتی کرنے والے میں ہوں، میں وہ ہوں جس نے گستاخی کر دی ہے۔ لہذا یہ اعتراف عجز، یہ اعتراف گناہ، یہ اعتراف زیادتی، یہ خود ایک توبہ کی بہت بڑی دلیل تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات پسند آئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ لکھا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تو ہی پاک ذات ہے جو قابل عبادت ہے، جو معبودیت کے قابل ہے، اور جو بے شک محمد تیرے رسول ہے۔ تو چونکہ حضور بھی آخری نبی الزمان تھے اور اللہ کے آخری موعود کردہ نبی تھے، تو اللہ کو یہ بات پسند آئی کہ حضرت آدم نے اس شخصیت کا ذکر کیا ہے جو میری طرف سے آخری نبی ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی کلمات تھے، اللہ تعالیٰ کو وہ کلمات چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حضرت آدم کو بتائے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا اور حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو حاضرین، یہ جو توبہ کا واقعہ ہے اس میں یہ ایک مختصر سی آیت ہے، اور اس کا انگلش میں ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جو سمپل ترجمہ یہ ہے، ہر ترجمہ کرنے والے نے علیحدہ کیا ہے، لیکن یہ سمپل ترجمہ یہ ہے: Then Adam received from his Lord, من ربه, from his Lord words، کلمات ان کا ورڈ ترجمہ کیا گیا ہے، and his Lord pardoned him and accepted his repentance، pardon him، معاف کر دیا، and verily، اور بے شک، انہو، ویری ترجمہ کیا گیا بے شک، he is the one who forgives and the most merciful، یہ وہ ہے جو تواب ہے، forgives، accept the repentance،
He is the who accept the repentance. If somebody is going to repent before him, he is going to accept the repentance. The condition is that his repentance is very sincere, for utmost of his heart. It is not a lip service, it is just not a claim, but it is a result of his dedicated and sincere action. The most merciful, and he is the most merciful. He is the authority who is going to accept the repentance and going to shower his mercy on his creations. Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Subhanallah innaka ghafur rahim. La shak. بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی کلمات کو قبول فرما. اب اس میں جو ہمیں اسباق ملے ہیں آیت مبارکہ میں، یہ ایک کہ ہمیں فوراً اپنا اعتراف جرم کر لینا چاہیے جو ہی ہمیں احساس ہو. نمبر 2، ہمیں اسباب جو توبہ کے ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے. قرآن مجید سے آیات، نیک لوگوں کی صحبت، نفل پڑھ لیں، استغفار کر لیں، عاجزی کر لیں، بار بار عاجزی کریں، بار بار گناہ کا اعتراف کریں اور بار بار عزم صمیم کریں کہ آپ دوبارہ گناہ نہیں کریں گے. یعنی علماء نے توبہ کے جو سٹیپس لکھے ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں، اور وہ سٹیپس کیا ہیں؟ وہ اسی آیت کا تجزیہ ہے ایک سائنسی انداز میں، کہ سب سے پہلے احساس گناہ، احساس گناہ کہ جو میں نے کیا ہے وہ غلط کیا ہے، جو میں نے کیا ہے وہ ظلم کیا ہے، جو میں نے کیا ہے وہ نافرمانی ہے. یہ احساس جو ہے نا، یہ بہت بڑی برکت ہے، بہت بڑی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت انسان کے نفس میں نفس لوامہ کی صورت میں کر دی ہے. نفس امارہ تو آپ کو بڑھا اس طرف لے جاتا ہے جو گناہ کی طرف ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رحمت کو استعمال کرنے کا موقع دیتے ہوئے نفس کو، انسان کو نفس لوامہ عطا کیا ہے. نفس لوامہ کیا ہے؟ کہ یہ ملامت کرنے والا نفس ہے. یہ آپ کے ضمیر میں وہ ایک پازیٹیو سیکشن ہے، ایک پازیٹیو چیز رکھی گئی اللہ تعالیٰ نے ایز اے ڈیفالٹ، جو آپ کو ریئلائز کراتی ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے، آپ فوراً ٹرن کریں. یہ ایک یلو سگنل ہے بیفور ریڈ سگنل، کہ بھائی آپ سے غلطی ہو گئی، آپ فوراً ریئلائز کریں اور گرین کی طرف واپس جائیں. فوراً یہ آپ کو یہ لوامہ ملامت کرتا ہے، اور اگر آپ بار بار جرم کریں گے تو یہ جو لوامہ ہے یہ ختم ہو جائے گا. اس کی لوامہ تو رہے گا لیکن اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی. اس کے جو وارننگ کا جو سگنل کا جو آپ کو احساس ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب ایک آدمی ایک برائی کرتا ہے تو ایک بہت بڑی اسکرین پر چھوٹا سا کالا داغ پڑ جاتا ہے اور وہ فوراً نظر آتا ہے، اور یہ داغ کا جو احساس ہے یہ نفس لوامہ ہے. تو اس کی جو اہمیت ہے اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے. اس لیے توبہ کے جو سٹیپس ہیں ان میں پہلا سٹیپس یہ ہے کہ لوامہ کی جو وارننگ ہے اس کو بہت سیریسلی لیا جائے، اس پہ فوراً ہی ایکشن شروع کیا جائے، فوراً ہی احساس گناہ پیدا کیا جائے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگر آپ کا کوئی بھائی ظلم کر رہا ہے، کوئی زیادتی کر رہا ہے تو اسے آپ احساسی زیادتی دلائیں. اگر معاشرے میں جرم ہو رہے ہیں تو جرم پہ خاموش نہ رہیں. خاموش نہ پہ جرم پہ رہنا گناہوں کی موافقت کرنا ہے. جس طرح کہ عام طور پہ ایک لا ہے کہ اگر آپ ابسٹین کرتے ہیں ووٹنگ سے تو جو آدمی پروپوزل پیش کر رہا ہے آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ اس کے اگینسٹ نہیں جائیں گے. اگینسٹ اس وقت جائیں گے جب اس کے خلاف آپ ووٹ دیں گے. اسی لیے اسلام میں اگر کوئی لڑکی اس کو نکاح کی پروپوزل دی جاتی ہے یا اس کے نکاح کے بارے میں اس کو کوئی نکاح خوان یا جو آدمی گواہ ہے یا نکاح کرنے والا ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ تمہارا فلاں آدمی سے نکاح ہو رہا ہے اور وہ خاموش رہتی ہے بشرط کہ وہ کنواری ہو، تو اس کو اقرار سمجھا جائے گا. یہ اسلام کے جو قوانین ہیں یہ بڑے ریشنل ہیں، بڑے لاجک پہ بیسڈ ہیں، بڑے ریئلٹی پہ بیسڈ ہیں. ہاں لیکن اگر اس کی پہلی طلاق یافتہ ہے یا ادھیڑ عمر کی ہو گئی ہے تو پھر اس کا زبانی اقرار علی اعلان کو ثابت کیا جائے گا، علامتی اقرار نہیں ہوگا. لیکن اگر پہلی لڑکی کنواری ہے، چھوٹی ہے، تو اس کا علامتی اقرار شرم کی وجہ سے لیا جائے گا. اسی لیے اسلام نے اس کو فردر پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ کہا ہے کہ اس کے والد کی بھی شامل ہونا چاہیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ وہیں کسی کو اس کو ٹریک کر کے کوئی ٹریپ کر رہا ہے. جس طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے سیکس گرومنگ کے سکینڈلز ہوئی ہیں، کیوں؟ اسی لیے اسلام نے کہا ہے کہ جب کنواری بچی اگرچہ بالغ ہوتی ہے تو فردر اس کی سیفٹی اینڈ سیف گارڈ کے لیے، اس کے انٹرسٹ کے لیے اس کے والی کا ہونا ملازمی ہے. اور اگر والی نہیں ہے تو جو آدمی نکاح کرنے والا ہے بار بار اس سے پوچھے. اس لیے اسلام کے نکاح میں 3 دفعہ ہر عورت سے کہا جاتا ہے اور اس کے اقرار کو
زبانی اقرار کو اور پھر اس کے سگنیچر کو کے بعد اس کا اقرار نکاح کیا جاتا ہے۔ اس قدر اسلام نے پریونٹیو اور سیف گارڈ کیا ہے دونوں پارٹیز کا، تاکہ کل کلاں کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ ہو جائے، جو کوئی یہ کلیم نہ کہے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ یہ ساری بات اسلامی قوانین کا، اسلامی معاشرے کا ایسا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ پر ہماری جانیں قربان ہو، آپ نے اعمال سے اور تعلیمات سے بتا دی ہے۔ اور یہ جو والی کا جو مقصد ہے، یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ اس کی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے، قطعاً یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ ایڈیشنل پروٹیکشن اس کے لیے، کیونکہ اسلام کا یہ بڑا، میں یہ سارے پوائنٹس ہی بتا رہا ہوں کہ اسلام کے قوانین پر بڑے اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور وہ اعتراضات اکثر لا علمی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اسلام نے یہ جو والی کی کاز رکھی ہے وہ اس لیے رکھی ہے کہ ایک تو وہ لڑکی ٹین ایجر ہے، ینگ ہے، ابھی بالغ ہوئی ہے، بلوغت میں تو پہنچ گئی ہے، لیکن مینٹلی اتنی میچور نہیں ہے، اس کو اپنا رائٹ ایکسرسائز کرنے کا حق بھی ہے، اس کے جذبات کا احساس بھی ہے، خیال بھی ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے فراڈ میں ملوث کر رہا ہو، اسے فاضلہم الشیطان، جس طرح شیطان نے حضرت آدم کو پھسلایا، جو بالے تھے اس کو بھی سبز باغ دکھا کے پھیلا رہا ہو، اسے ڈریمز بتا رہا ہو، اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہو، تو اس کی پروٹیکشن کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ کوئی نیوٹرل امپائر بھی ہونا چاہیے جو اس کی ہیلپ کرے، اور وہ سب سے بہترین نیوٹرل امپائر اس کے والی ہو سکتا ہے، اس کا والد ہو سکتا ہے، اس کی ماں ہو سکتی ہے، جس کے ساتھ اس کی محبت ہے، جس کے ساتھ ان کا انٹرسٹ ہے، اور بڑا سنسیئر انٹرسٹ ہے۔ سنسیئر انٹرسٹ سب سے پہلے ماں باپ کا ہے، اور پھر بہن بھائیوں کا ہے، جس کے ساتھ اس کا وقت گزرتا ہے۔ جو بندہ پھسلانے والا ہے اس کا دوست ہو سکتا ہے، لیکن ہی کین بی اے پارٹی، وہ ایک پارٹی بھی ہو سکتا ہے، کسی اور ایجنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارے سیف گارڈ اس کے لیے کہ جو کام کیا جا رہا ہے وہ بڑا اہم ہے، پوری زندگی پہ بیس کرتا ہے، اس کے فیوچر امپیکٹ ہیں، اس سے اگلی جنریشن جو آنے والی انسان کی ہے وہ افیکٹ ہوگی، لہٰذا تمام پارٹیز کے جو ہے، جو اسپیشلی وہ جو پارٹی جو ویک ہے، جو ولنریبل ہے، اس کو پروٹیکٹ کیا جائے، اور یہی انسانیت کا تقاضا ہے۔ اور آج بھی انسانیت کے جو قوانین ہیں وہ اسی چیز پر بنیاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اسلام کے قوانین ہیں، کس قدر ان میں حکمت ہے، اور یہ 1400 سال پہلے کے ہیں، جن کو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو دنیا کے جدید ترین اور بہترین قوانین انہی کو فالو کر رہے ہیں، اگرچہ وہ زبانی طور پہ اس کا اقرار نہ بھی کریں، لیکن پرنسپل اور گائیڈ لائنز وہی ہے۔ پھر فرمایا گیا، پھر دوسری یہ ہے کہ میں بتا رہا تھا کہ یہ پہلے اس کو احساس دلایا جائے، اس کے بعد پھر کیا ہے کہ پھر اس کے بعد توبہ کی جائے، اور اس کا اقرار کیا جائے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے بہت غلط ہے، اور میں پرامس کرتا ہوں، میں کمٹ کرتا ہوں، یعنی باقاعدہ زبان سے کہ بھئی میں یہ آئندہ نہیں کروں گا۔ اور پھر جو تیسری بات یہ کہ کبھی بھی وہ عمل نہ کیا جائے، اگر عمل کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو پیچھے دو عمل کیے، ایک آپ کا احساس گناہ، ایک آپ کا اقرار گناہ، احساس گناہ لوامہ کا اور اقرار گناہ آپ کا عمل کا، وہ دونوں باطل ہو گئے، غلط ہو گئے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ چھوٹا بھی گناہ ہو اس کو بار بار کرنا بڑے گناہ کے مترادف ہے۔ دو وجہ ہیں، سبحان اللہ، کس قدر لاجک ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر آپ پینلٹی بناتے جائیں گے تو آپ کے پوائنٹ 1 ہے، کل 2 ہے، کل 3 ہے، کل 4 ایسے پوائنٹ سسٹم کہتے ہیں، وہ بڑا ہو جائے گا۔ یعنی جرمانہ آج 1 پاؤنڈ ہے، 5 پاؤنڈ ہے، 10 پاؤنڈ ہے، کیمولیٹ ہوتی وہ 1000 پاؤنڈ پہ پہنچ جائے گا، جہاں آپ کی پیئنگ کی کیپیسٹی نہیں رہتی، یعنی آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کو سزا ملے گی جہنم۔ دوسرا یہ ہے کہ بار بار کرنے سے جو آپ کا نفس لوامہ ہے اس کی کیپیسٹی ختم ہو جائے گی، احساس گناہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ عادی مجرم کون ہوتے ہیں کہ احساس گناہ ان میں ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب پنشمنٹ ہوتی ہے تو کوشش کرتے ہیں جو نیا افینڈر ہے اس کو ایک موقع دیتے ہیں کہ بھئی آپ کو سزا نہیں دیتے ہیں، تاکہ تم پنشمنٹ میں اسے احساس دیتے ہیں کہ چلو ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں، لیکن میک شیور کہ تم آئندہ یہ بات نہیں کرو گے، اس کو پروبیشن میں رکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اسلام اور قرآن نے بڑے سائنٹیفک انداز میں، بڑے تحقیقی اور علمی انداز میں پیش کی ہیں، تاکہ ان کو اپنی زندگی میں لاگو کر کے ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو یہ بات ہے کہ اس کے بعد جب آپ جرم کرتے ہیں تو آپ کی توبہ ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو معافی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ عادی مجرم بن جاتے ہیں، اور عادی مجرم بننے کے بعد آپ معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا فساد بن جاتے ہیں، اور پھر آپ کو عدالتیں بھی سزا دیتی ہیں، معاشرہ بھی سزا دیتا ہے، اور اگر آپ کو دنیا میں سزا نہیں ملے گی تو قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جن سے آپ نے نقصان کیا آپ کو سزا دی جائے گی۔ اسی لیے ہے کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، علامہ اقبال کا شعر ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے جو کاروان کی سب سے بڑا ایسٹ تھا، جو بڑا سرمایہ تھا، جو بڑا اثاثہ تھا، جو بڑی قیمتی چیز تھی، وہ ضائع ہوگی۔ کیا ضائع ہوگی
کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، کہ جو کاروان چلتا تھا، جو افراد چل رہے تھے، ان کو جو منزل کا احساس تھا وہ ان کا ختم ہو گیا ہے۔ احساس کا ختم ہو جانا بہت بڑا لاس ہے۔ جو قومیں اپنے حقوق کے لیے حرکت نہیں کرتی ہیں، جنہیں اپنے لیڈروں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتی ہیں، جنہیں اپنے حقوق کا احساس نہیں ہوتا ہے، یا جنہیں یہ احساس کہ نہیں ہوتا کہ اچھے والوں کو ہم ہیلپ کریں، برے والوں کو ہم برا کہیں تاکہ ان کو احساس برائی ہو، اچھے والوں کی تعریف کریں، ان کی سپورٹ کریں تاکہ نیکی پھیلے، برائی والوں کی مخالفت کریں، ان کو برا کہیں تاکہ برائی کم ہو، تاکہ معاشرہ ترقی کرے۔ تو یہ باتیں جو ہیں احساس کی بھی بہت بڑی ضروری ہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ سارے وہ معاشرے جن میں نیکی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، نیکی کو انکریج کیا جاتا ہے، وہ بڑے کامیاب ہیں، اور جہاں برائی کو انکریج اگرچہ نہیں بھی کیا جائے لیکن ڈسکریج نہ کیا جائے تو وہ وہاں معاشرے بڑے خراب ہیں۔ یہی بات ہے کہ جو ڈیولپنگ کنٹری ہیں، جو لیسٹ ڈیولپ کنٹری ہیں، ان میں یہی مسئلہ ہے کہ ان میں برائیوں کو برا نہیں کہا جاتا، برائیوں کو سزا نہیں دی جاتی، صرف کمزوروں کو سزا دی جاتی ہے، اور لیڈر جو بڑے بڑے لوگ ہیں برے ہوتے ہیں، اور ان کو لوگ دیکھ کے، ان کی برائی کی وجہ سے عزت کو دیکھ کے لوگ برائی سے خوف نہیں کرتے بلکہ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور برائی پھیلتی جاتی ہے اور معاشرہ خراب ہوتا جاتا ہے۔ اسی قیامت کے علامات میں حضور نے فرمایا کہ وہ معاشرے ہو گئے جہاں لوگ بروں کی، ان کی برائی کی وجہ سے، ان کی برائی کے خوف، ان کے خوف کی وجہ سے عزت کریں گے، کیونکہ اگر ہم نے ان کو برا کہا تو ہمیں سزا دیں گے، یا ان پر اسٹیٹ قانون نافذ نہیں کرتی ہوگی، کیونکہ انسان تو قانون نافذ نہیں کرتا۔ اسٹیٹ کا مقصد یہ ہے کہ کمزور کی مدد کرے اور زور ور سے کمزور کو اس کا حق دلائے۔ میں اس میں حوالہ دوں گا آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کے پہلے خطبے کا، سبحان اللہ۔ اسلام کی یہ باتیں جو آج ہم 14ویں صدی میں یا 20ویں صدی عیسوی میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری بڑی تہذیب، جمہوری تہذیب ہے، یہ ہماری بڑی علمی تہذیب ہے، یہ ہماری بڑی ریشنل تہذیب ہے، اس کے مقابلے میں اسلامی تہذیب نے 1400 سال پہلے جو پہلے خلیفہ تھے، انہوں نے جب پہلا خطبہ دیا ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ، ایز اے چیف ایگزیکٹو، ایز اے سکسیسر آف دا پروفٹ، وہ کیا خطبہ تھا کہ او لوگو، میں اگر تمہیں اچھائی کی طرف رغبت دوں، اچھائی کی طرف دعوت دوں تو مجھے فالو کرو، اور اگر میں اچھائی سے دور لے جاؤں، اللہ اور اللہ کے رسول سے احکام کے خلاف بات کہوں تو مجھے روک دو۔ یہ روکنا ہے، یہی بات ہے۔ میں نے کہا نا کہ احساس، انہوں نے لوگوں کو کہا کہ جو تمہارے پاس لوامہ کی طاقت ہے اس سے مجھے وارننگ کرو، روک دو، مجھے مت آگے جانے دو، تمہاری مجھ پہ فالوئنگ یا میری اوبیڈینس اس وقت واجب ہے جب میں آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف کے احکام کے مطابق کروں، نہ کہ اپنی ذاتی احکام کے، ذاتی بلندی کے، ذاتی سپیریارٹی کے۔ اور یہی ڈکٹیٹرشپ کو روکنے کا راستہ ہے کہ خلیفہ نے کہا کہ مجھے ڈکٹیٹر مت بننے کا چانس دو۔ پھر فرمایا سبحان اللہ، جو اگلے جملہ فرمایا تھا، تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے لیے قوی ترین ہے۔ یہ انسانی حقوق کا اعتراف ہے، یہ انسانی حقوق کی امپلیمنٹیشن ہے، یہ انسانی حقوق کا کسی دستور میں لکھنے والی بات نہیں ہے۔ لکھے تو تمام تھرڈ ورلڈ کے دستوروں میں بھی ہے، پاکستان کے دستور میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن کہاں غریب اور مظلوم کو وہاں حق ملتا ہے؟ مظلوموں کو تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ 50% ظلم کے کیس پولیس کی کرپشن کی وجہ سے ریکارڈ ہی نہیں ہوتے ہیں، FIR ہی نہیں ہوتی، تھانے جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں کرتا۔ اس لیے تو خدا کا غضب ہے۔ فرمایا کہ وہ جو مظلوم ہے میرے لیے قوی تر ہے۔ کیوں قوی تر ہے؟ بظاہر تو وہ قوی تر نہیں ہے کہ اس کے پاس اکنامک ریسورسز نہیں ہے، اس کے پاس ہیومن ریسورسز نہیں ہے۔ کیوں قوی تر ہے؟ کیونکہ اس کا ہیومن رائٹ ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ کمپلیننٹ ہے، کہ وہ مدعی ہے، وہ طلب کرنے والا اسٹیٹ سے اپنے انصاف کے لیے کہ جب تک کہ میں اس کو اس کا حق نہ دلا دوں۔ سبحان اللہ، یہ پہلے خلیفہ کا پہلا خطبہ ہے، پہلا ایڈریس ہے ٹو دا نیشن۔ اور فرمایا کہ جو قوی تر ہے اگر وہ ظالم ہے تو وہ میرے لیے کمزور ترین ہے، اس لیے کہ میرا کام ہے کہ میں اسٹیٹ فورس کو جسٹس کے لیے استعمال کروں جب تک کہ میں مظلوم کا اس سے حق اس کو نہ دلا دوں۔ تو یہ ہے وہ طریقے جو اسلام نے بتائے۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ قرآن اور اسلام کو ہم پڑھیں گے اور جب تک زندگیوں پہ نافذ نہیں کریں گے معاشرے میں تو اس وقت تک ہمیں کوئی برکت نہیں ملے گی۔ برکت عمل سے ہے، رحمان سب کے لیے ہے، رحیم انہی کے لیے ہے جو عمل کرتے ہیں، اور رحیم کی برکت اس وقت معاشرے میں ملے گی دنیا جو اس سے انکار کرنے والے ہیں، لیکن اگر وہ اچھائی کر رہے ہیں تو وہ عادل ہے، وہ ان کے عدل کا بدلہ، ان کے اعمال کا بدلہ، اچھائی کا بدلہ معاشرے کی اچھی صورت میں ان کو دیتا ہے۔ کیوں کہ زمین کی کائنات اسے انسانوں کے لیے دی ہے، مسلمانوں کے لیے انسانوں کے لیے دی ہے، اور جو انسان اس کو اچھی طریقے سے استعمال کرتے ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھائے۔
جو غلط طریقے سے استعمال کریں گے وہ اپنی غلطی کا انجام اس دنیا میں پائیں گے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اس کی سزا اس دنیا میں مل جاتی ہے، کیونکہ آخرت میں ان کو نہیں ملے گی. اور جو اس کے حقوق کا انکار کرتے ہیں وہ بڑا رحیم ہے، ان کو سزا دینا چاہے تو دے گا، اگر بخشنا چاہے تو بخش دے گا. اور اس کے حقوق میں سب سے بڑا یہ حق ہے کہ اس کی رحمانیت اور عبودیت کے مقابلے میں کوئی شریک نہ ٹھہرایا جائے. اور شریک اسی وقت آپ ٹھہرائیں گے جب اس کے برابر اس کو سمجھیں گے. اگر اس کا آپ انسان اس کی مخلوق سمجھیں گے تو کبھی شریک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو اس کی مخلوق ہے، وہ تو اس کی ادنا سی مخلوق ہے، اعلیٰ سی مخلوق ہے. کچھ بھی ہے اس کے مقابلے میں وہ ہیچ ہے، کیونکہ اس کی مخلوق ہے. سبحان اللہ. فرمایا پھر دوبارہ آگے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَأَمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اگلی آیت بڑی خوبصورت ہے. فرمایا کہ اتر جاؤ. یہ دوسرا یعنی پھر جو اس کا ٹرانزٹ اسٹیج تھی جہاں حضرت آدم تھے، پریشان تھے، گھبرائے ہوئے تھے، اور پھر آپ کی توبہ قبول ہو گئی تو فرمایا کہ اتر جاؤ. تمام کے تمام یعنی انسانیت تمام کو حکم ہوا کہ تم سے اب وہ زمین پہ اترنا تھا کہ زمین پہ تو ہمیشہ ہی کے لیے رہو گے. پھر فرمایا وہ تو پہلے بتایا تھا کہ تمہاری مدت معین ہوگی. پھر اب فرمایا کہ پھر دوبارہ کرم نوازی فرمائی کہ جس طرح آئے آدم میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا اور تم نے غلطی کی اور تم نے سزا پائی، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اتر جاؤ اس جگہ پہ جہاں حکم دیا. تمام کے تمام یعنی انسانیت وہاں رہے گی. فَأَمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس یقیناً تمہارے پاس آئے گی میرے پاس ہدایت. سبحان اللہ. اگین فرمایا کہ میں تمہیں ہدایت بتاؤں گا، دوں گا. دوبارہ تمہیں اپنا کوڈ بتاؤں گا، طریقہ بتاؤں گا ہدایت کا، کامیابی کا، اپنے احکام کو فالو کرنے کا، تاکہ تم کل یہ گلہ نہ کرو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، تاکہ یہ نہ کہو کہ ہمیں علم کی کمی کی وجہ سے ہم سے غلطی ہو گئی. تو پھر اللہ کا یہ مہربانی ہے، اس کی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں پہلے اویئر کیا ہے، انفارم کیا ہے، بتایا ہے، اور اس کے بعد ہم اگر غلطی کرتے ہیں تو ہم خود ذمہ ہیں. یہ ہمارے اختیار کی جو سہولت تھی اس کو مزید انہوں نے آسان اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. ایک یہ تھا کہ ہدایت نہ آتی اور ہمیں خود جستجو کرنی پڑتی. فرمایا نہیں، میں تمہارے سامنے بیان کر دوں گا، بتا دوں گا، تمہارا کام اس پہ عمل کرنا ہے بس. یعنی ایک فیض اور آسان فرما دیا. فَمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، یعنی آتی رہے گی. یعنی ایک فرمایا یعنی یہ نہیں کہ ایک دفعہ ختم ہو جائے گی، نہیں، آتی رہے گی، آئے گی تمہاری طرف سے، نہیں آتی ہو، آئے گی. فَمَن تَبِعَ، جس نے اس کی اتباع کی، ہدایہ ہدایت کا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اس کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ اس کے اوپر کوئی غم ہے. یعنی جو ہدایت پہ عمل کرے گا اس کے لیے تو نہ کوئی عارضی پریشانی ہے اور نہ کوئی دائمی پریشانی. عارضی اس کے اوپر کوئی ڈپریشن نہیں آئے گی اور نہ اس کو کوئی لانگر ٹائم کی پنشمنٹ ملے گی. وہ ہمیشہ کامیاب بشرطے کے، اور وہ ہدایت میں آپ کو بھیجوں گا. سبحان اللہ. یہ ہدایت کیا ہے؟ یہ ہدایت انسانوں کے لیے حضرت آدم سے لے کے جب سے وہ زمین پر آئے ہیں اور آج تک اور قیامت تک جو سلسلہ ہے انبیاء کا اور کتب کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اشارتاً یہاں بیان فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے واقعہ قرآن مجید آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا، اس سے پہلے کے بھی واقعہ بتایا کہ میں نے لوگوں کو زمین پر ان کے آنے کے بعد ان کو ہدایت دی انبیاء کے صورت میں. حضرت آدم کے بعد کئی انبیاء ہیں جس کے تمام کا 33 انبیاء کا ذکر ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے، اور حدیث کے مطابق 1,24,000 پیغمبر ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ ہر جگہ جہاں انسان موجود تھا، رہتا تھا، کیونکہ انسان ایک جگہ اترا پھر اس کی اولاد پیدا ہوئی، اولاد پھیل گئی اور پھیلتی گئی. جہاں ان کو آسانی ملی وہیں وہ دوباش اختیار کی، آگے بڑھتے گئے. پہلے زمانے میں بہت لمبی زندگیاں تھیں، انبیاء کی زندگیاں 900 1000 سال تھیں. تو اس 1000 سال میں کتنے بچے پیدا ہوئے، بچوں کے بچے آگے پیدا ہوئے. تو پھر بڑھتے گئے اور جہاں بھی وہ گئے، جہاں بھی وہ ٹھہرے، اکٹھے ٹھہرے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے انہی بندوں میں سے ایک کو اپنا نبی چن لیا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کے پیغام پہنچا. جنہوں نے مانا، اس زمانے میں مانا، وہ ہدایت یافتہ ہوئی، اور جنہوں نے ان کے لیے اس کا اور جزا اور ثواب ہے، اور جنہوں نے اس کو نہیں مانا اس زمانے میں بھی ان کے لیے اس کا عذاب ہے. جو اس کے نبی نے اس وقت ان لوگوں کو بتایا اس کے مطابق ان کو ملے گا. اسی کا یہ اس کا انگلش ترجمہ نے کیا ہے. We said, قلنا، ہم نے فرمایا، get down all of you from this place, اہبطوا منها جميعا.
کہ اس تمام حصے سے اتر جاؤ. دا پیراڈائز یا جو بھی جگہ تھی جہاں پہ آدم اس وقت موجود تھا توبہ کے وقت. Then whenever there comes to you guidance from me, فرمایا کہ جب بھی تمہارے پاس میری ہدایت آئے, and whoever follows my guidance, اور جو بھی اس کو فالو کرے گا, جب میری ہدایت آئے گی اور اس پہ جو عمل کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ there shall be no fear on them, اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا, nor shall they grieve, اور نہ ہی ان پر غم ہوگا. اب اس لیے ہمارا فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ لوگ جسے ہدایت اللہ تعالیٰ کی نہیں پہنچی, یعنی ایک قضیہ ہے, مطلب ایک assumption ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نہ جنت میں دیں گے اور نہ دوزخ میں دیں گے, وہ اعراف کے مقام پر ہوگا. تو میرے عزیز حاضرین سامعین, میرے پیارے بھائیوں, یہ آج کی بس 2 آیات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیں. ہم وقت ختم ہونے والا ہے. میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ میں اس پہ گزارش کروں گا قرآن مجید کو آپ غور سے پڑھا کریں. ان آیات کا مقصد آپ کو قرآن مجید کی ہدایت بتانا ہے, کسی پر اعتراض, کسی پر کوئی تنقید, کسی دین کی کوئی مخالفت نہیں ہے. صرف یہ ہم اپنے قرآن مجید کی جو حقانیت ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں, اور سب کے لیے دعوت ہے کہ اس پہ غور کریں. یہ سب کی بھلائی کے لیے. میں چاہتا ہوں کہ میری لیے اچھائی ہو, میں چاہتا ہوں ہمارے سب بھائیوں کے لیے اچھائی ہو. اگر ہم ہدایت لیں تو وہ کیوں نہ ہدایت لیں. اگر ہم جنت میں دنیا آخرت کی زندگی بہتر گزارنا چاہتے ہیں اور یہ دنیا وہ کیوں نہ چاہیں, ان کا بھی حق ہے. اور ہمارا مسلمان کا تو یہ فرض ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے دوسرے لیے پسند کرتے ہیں. تو کوئی کسی کا اعتراض مقصد نہیں, کوئی تنقید مقصد نہیں, محبت کا پیغام دینا ہے. اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم مسلمان محبت کا پیغام دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو محبت کا پیغام پھیلانے کی اور مجھے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں بھی رہیں آپ خوش رہیں, آپ کا یہ ہفتہ خوشگوار گزرے, خوبصورت گزرے, امن اور پیار کے ساتھ گزرے. اور انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا. وما علینا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.